قرض لینے والے پر قرض دینے والا تو اس نے احسان کیا ہے۔ دیکھیں انسانی طور پر سوچیں کہ ایک آدمی جو مشکل کے وقت میں ہمارے وہ کام آیا، کس قدر بددیانتی ہوگی اور کس قدر قبیح امر ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کو جو ہے پریشان کر رہے، اس کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور جان لیں کہ ایسے لوگ کبھی دنیا میں اچھی طرح پنپ نہیں پاتے ہیں جو دوسروں کا مال لے کر کے جان بوجھ کر غصب کرتے ہیں، ہڑپتے ہیں، وہ نہ اس دنیا میں خوشی سے رہ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں وہ ان کا انجام بھلا ہوگا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور کے لحاظ سے آپ نے بہت بہتر سوال کیا ہے، اس لیے کہ آج کا حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرض لے کر کے بالکل غفلت میں رہتے ہیں، بلکہ نہ دینا جو ہے گویا کہ وہ بڑا اچھا کام سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عوام الناس کو، قوم مسلم کو قرض کے متعلق صحیح جانکاری اور رہنمائی ان کی جائے۔ اس سلسلے میں پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرض کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں کہ آپ ادھار کے طور پر یہ ہم کو دے دیجئے، ہم بعد میں دے دیں گے۔ یہ ادھار نقد کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے عام طور پر لون بمعنی قرض کے استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کو ہم نے لیا کہ اس کی رقم میں بعد میں دے دوں گا، یا آپ ہم کو کیا کہتے ہیں 1000 روپے ادا کیجئے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مہینے کے بعد ادا کر دوں گا، ابھی مجھ کو اس کی ضرورت ہے، تو اور آپ نے ہم کو دے دیا، تو یہ قرض ہوا۔ لیکن قرض کا جو لین دین کرتے ہیں نا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے، سب سے پہلے آیت کریمہ کو دیکھیں۔ رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا ہے تو کیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، یعنی جو لکھ رہا ہے وہ دیانت دار ہو، امانت دار ہو، ایسا نہ ہو کہ سامنے والا اگر جان نہیں رہا ہے تو الٹا سیدھا کچھ لکھ دے، بلکہ جو بھی لکھے وہ دیانت داری ایمانداری کے ساتھ وہ لکھے۔ تو قرض کا لین دین جب بھی ہم کریں تو قرآن کریم کے حکم کے مطابق مقررہ مدت کو ہم لکھ لیں کہ اتنے مدت کے بعد ہم واپس کر دیں گے۔ یہاں پر ایک اور چھوٹی سی چیز میں بزرگوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بزرگوں سے جو سنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک مقررہ مدت لکھ دیا اور لکھنے کے بعد اگر قرض ادا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں قرض دینے والے کو ہر دن جو ہے اتنے قرض دینے کا الگ سے صدقہ اور ثواب ملتا ہے۔ مقررہ مدت لکھنے کا فائدہ ایک بڑا یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دو آدمی ہیں، ایک قرض لینے والا ہے، ایک قرض دینے والا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں حکم تو یہی ہوگا کہ قرض جو لے رہا ہے تو دینے والے نے تو احسان کیا ہے، تو قرض لینے والا جتنی بھی جلدی ہو وہ اپنے قرض کو ادا کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم لوگ وعدہ کو وفا کرو، عہد کو پورا کرو۔ ہم نے عہد کیا ہے میں آپ کو اتنے دن کے بعد لوٹا دوں گا، میں یہ چیز آپ کو واپس کر دوں گا اتنے دنوں کے بعد، یہ میرا عہد ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق حکم یہی ہے کہ تم لوگ اپنا عہد کو پورا کرو، اور بے شک عہد کے متعلق سوال ہونا ہے، یعنی اگر تم نے ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن کیا کہتے ہیں تم کو اس کا جواب دہ بننا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں قرض کو ادا نہیں کیا، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کا حق، کہ اگر بندہ کا حق آپ نے دنیا میں نہ دیا تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، میدان محشر میں قرض لینے والا آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی، لیکن وہ مقروض ہوگا، اس کا بندے کا حق اس پر ہوگا،
تو ایسی صورت میں وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا مجھے اس کے حق دلایا جائے. اب ایسی صورت میں اس کو اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو اس کی نیکیاں کو قرض دینے والے کو دے دیا جائے گا بدلے میں. اب خدا نخواستہ اگر نیکیاں اس کے قرض کے برابر نہ اتریں، اس کے بندے کے حق کے برابر نہ ہوا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قرض دینے والے بندے کے گناہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس پر لاد دیا جائے گا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیر وہ شخص ہے کہ جو کل میدان محشر میں نیکیاں تو لے کر کے آئے گا، لیکن کسی بندے کا حق مارا ہوگا، کسی بندے کا حق لیا ہوگا، اور نتیجے کے طور پر اس کی نیکیاں بھی اس کے ہاتھ سے چلی جائیں گی اور دوسرے کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، تو اصل میں یہ سب سے بڑا فقیر نظر آئے گا. تو دوستان گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس سے جو قرض لیا ہے سب سے پہلے اس کو ادا کریں. یہاں پر ایک اور بات ہوتی ہے کہ دیکھیں قرض لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. اصل میں یہ سب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کی نیت کیا ہے. حدیث پاک میں بتایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، کہ جو شخص لوگوں کے مالوں کو لیتا ہے اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گا. تو اگر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو حدیث پاک میں بتایا گیا ادى اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو ادا کر دیتا ہے. یعنی ادا کیا کرتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا فائدہ دے دیتا ہے کہ بڑی آسانی سے قرض ادا ہو جاتا ہے، یا غیب سے اس کی مدد فرما دیتا ہے، غیب سے اس کے پاس دولت آ جاتی ہے. یعنی اللہ کی مدد خاص اس بندے کے حق میں شامل ہوتی ہے جو قرض لے کر کے قرض کو دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی نیت اچھی رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اس کا قرض معاف ہو جاتا ہے. لیکن آگے ارشاد فرمایا گیا کہ من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلف اللہ، کہ جو شخص قرض لیتا ہے اس کو ہڑپنے کی نیت سے، اس کو برباد کرنے کی نیت سے، نہ دینے کی نیت سے، مار لینے کی نیت سے، غصب کر لینے کی نیت سے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتلفہ اللہ، تو اللہ بھی اس کے برباد کر دیتا ہے. یعنی پھر اللہ کی مدد اس کی نیت کے مطابق، اس کی بدنیتی کے سبب اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے. اور اس بہانے سے، ڈاکٹر کے بہانے سے، ہائی بلڈ پریشر کے بہانے سے، یا کیا کہتے ہیں کہ وہ وکیل کے بہانے سے، ڈائبٹیز کے کسی بھی بہانے سے کسی نہ کسی طرح سے وہ قرض سے زیادہ رقم جو ہے اس کا نکل جاتا ہے اور وہ شخص برباد ہو جاتا ہے. لہٰذا جب بھی کسی سے قرض لے تو کیا کہتے ہیں، کسی کا کسی پر قرض کا بقایا ہے اور وہ شخص حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے سر؟ دیکھیں، قرض جو ہے حق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، اور حج جو ہے وہ حق اللہ ہے، وہ اللہ کا حق ہے. تو اگر اس پر حج فرض ہے تو حج کو ادا کرے گا. لیکن جہاں تک سوال یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے قرض کو پہلے ادا کرے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد جائے. اب قرض داروں کی بد دعائیں لے کر کے یا ان لوگوں کو تڑپا کر کے اگر وہ حج کر رہا ہے تو یقیناً وہ حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن بہرکیف اس کا بھی گناہ اور اس کا وبال بھی اس کو پڑے گا. اور Nuri Ramzan is brought to you by Zaid Anwar, Director Kari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, Ex-Councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward number 61 TMYC, Shariq Ahmed, President Ward number 64 Trinamool Congress, Nadeem Ahmed Khan, MD Kaleem's Construction, Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation, Haji Barkat Ali, President Mithilanchal Welfare Society, Haider Ali Khan, Social Activist Ward number 108, Priyanka Saha, Councillor Ward number 46 KMC, Mudassar Nazar, Social Activist, Food Partner Ashraf Biryani Center, Topsia,
and Qayyum Special Lachha, makers of finest quality of Lachha. अगर ऐसे शख्स की अगर मौत होती है और कर्ज उसने नहीं दिया, मौत होती है, तो उनके जो घर वालों है उन पर उनके लिए क्या अहकामात है हज़रत? देखें, शरई मसला जहाँ तक मैं बताऊँ, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं कि ये किसी ख़ास के लिए नहीं है, आम के लिए, आम इंसान के लिए। किसी भी अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो हुक्म क्या है? सबसे पहले उसके माल से उसके जनाजा तदफीन वगैरह का अमल पूरा किया जाएगा, कफन दफन उसके माल से अच्छा पूरा किया जाएगा। उसके बाद फिर सबसे पहले उसके कर्ज को अदा किया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो वारिसों में तकसीम होगा। कहा गया है कि मय्यत अपने दैन में गिरफ्तार होता है, मय्यत अपने कर्ज में गिरफ्तार होता है, इसलिए जितनी जल्दी हो बेहतर है कि उसके कर्ज को अदा कर दिया जाए। और मैं कहूँगा कि मरने वाले के घर वालों पर, गार्जियन पर, बेटे बेटियों पर, बीवी पर ज़रूरी है कि वो ये मालूम करें कि कहीं मेरे मरने वाले का किसी पर कर्ज तो नहीं है। अगर कर्ज है तो उसको अदा करें, और अगर वो देने की सलाहियत नहीं रखते हैं तो कम से कम गुजारिश करें कि बाबू मेरे अब्बा ने कर्ज लिया था, मेरे भाई ने कर्ज लिया था, हमारी हैसियत तो देख ही रहे हो, हम देने की सलाहियत नहीं रखते हैं, लिहाजा क्या कहते हैं कि हो सकता है चलो इतने पे तुम मान जाओ, हम इतना अदा कर देते हैं, या क्या कहते हैं कि बेहतर यह है कि माफ़ कर दो। तो ये ज़रूरी है कि मरने वाले के घर वाले उसकी माफ़ी कराएं या उसके हक़ को अदा करें। यहाँ पर एक और चीज़ अब बताऊँगा मैं, ये तो कर्ज अदा करने वालों की बात थी, और जो लोग कर्ज देने वाले हैं उनके लिए भी कुछ अहकाम है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा देने की नीयत तो रखता है लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं हैं, उसके पास उतना माल नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़रतुन इला मैसिरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि अगर कर्ज देने वाला, कर्जदार जो है वो तंगी में है, परेशान हाल है, देना तो चाहता है, खुददार है, दयानतदार है, अमानतदार है, लेकिन हालात उसके अच्छे नहीं हैं, आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे आदमी के लिए चाहिए कि आप क्या करो, उन्हें मोहलत दो। कब तक? जब तक उसे आसानी ना हो जाए, साल, 6 महीना, 2 साल, नहीं, उसको मोहलत दो। अगर आप देख रहे हो कि नहीं वो कर्ज अदा करने का तहम्मुल रखता ही नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया व अन तसद्दक़ू, कि अगर तुम उसको माफ़ कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई मोहताज है और कर्ज़ को अदा नहीं कर पा रहा है तो ऐसी सूरत में तुम उसके कर्ज़ को माफ़ कर दो। यहाँ पे एक और चीज़ बताएंगे कि जैसे कि हमने किसी से कर्ज़ लिया तो हम किसी से ये गुजारिश कर सकते हैं कि भाई ऐसा है कि देखो मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, तो क्या कहते हैं बेहतर ये है कि थोड़ा कर्ज़ माफ़ कर दो। जैसे इस सिलसिले में मैं एक हदीस पाक सुनाऊँ आपको। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अनवर से कुछ आवाज़ सुनते हैं। 2 सहाबी रसूल हैं और आपस में आवाज़ ऊंची हो जा रही है, बहस होती है, और एक आदमी गुजारिश कर रहा है कि मेरा कुछ कर्ज माफ़ कर दो, और दूसरा कह रहा है कसम खुदा की मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ नहीं करूँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे अनवर से बाहर निकले और आपने फरमाया ऐनल मुताली, वो कसम खाने वाला कहाँ है, कसम खाने वाला कहाँ है, वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो जब ऐसा फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबी रसूल ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप जो हुक्म फरमाएं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ इसका कर्ज जो है माफ़ कर दो। तो उन्होंने माफ़ कर दिया और देने वाले ने उसका कर्ज को अदा कर दिया। इस सिलसिले की एक और दूसरी रिवायत है, हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न अबी हदरद रदी अल्लाह तआला अन्हु जो एक दूसरे सहाबी हैं, उनसे जो है मस्जिद नबवी में कर्ज की अदायगी की बात कर रहे थे कि मेरा कर्ज अदा करो, और वो फरमा रहे थे कि थोड़ा सा मुझे कर्ज माफ़ कर दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आवाज़ों को सुना तो आपने इशारे से फरमाया एक आप बिन मालिक, उन्हें कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, क्या हुक्म है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आधा कर्ज उसका माफ़ कर दो। तो उन्होंने उसको कर्ज को माफ़ कर दिया, तो फिर जा कर के उन्होंने कर्ज को अदा कर दिया। इस तरह की एक और रिवायत है
یہی جامع صحیح تمام روایتیں جامع صحیح بخاری شریف کی ہیں جو میں نے پیش کیا ہے کہ دو آدمی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا, اور جب قرض دیتا تھا تو اپنے لوگوں کو اس نے بتا رکھا تھا کہ دیکھو جب قرض ادا کرنے والا کوئی آئے تو تنگی مت کرو, اس کو دبوچو مت, اس پر سختی مت کرو, بلکہ اس کو آسانی دیا کرو. ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس کی موت ہوئی, اس نے اللہ سے جب ملاقات کیا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کسی پہ قرض ہے, کیا وہ شخص اس ماہ مبارک میں یا پھر زکوٰۃ وغیرہ دینے کا اہل ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے حکم یہی ہے کہ زکوٰۃ کا جو رقم ہے اس سے پہلے آپ قرض کو ادا کرو, قرض کو مائنس کر دو, آپ کا زکوٰۃ بھی کم لگے گا. آپ پہلے قرض کو ادا, قرض آپ کی زکوٰۃ کو تو روک رہا ہے. اگر کسی نے مان لیجئے کہ 10 لاکھ کی وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اور 10 لاکھ کی زکوٰۃ لینے سے پہلے اس کا 2 لاکھ روپیہ پہلے سے وہ قرض لیے ہوئے ہیں, تو 2 لاکھ کو ہٹا دیجئے مائنس کر کے, پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ 8 لاکھ کا قرض دیجئے. اور بہرکیف ایک قرض لینے والے پر قرض دینے والا تو اس نے احسان کیا ہے. دیکھیں انسانی طور پر سوچیں کہ ایک آدمی جو مشکل کے وقت میں ہمارے وہ کام آیا, کس قدر بددیانتی ہوگی اور کس قدر قبیح امر ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کو جو ہے پریشان کر رہے. اس کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور جان لیں کہ ایسے لوگ کبھی دنیا میں اچھی طرح پنپ نہیں پاتے ہیں جو دوسروں کا مال لے کر کے جان بوجھ کر غصب کرتے ہیں, ہڑپتے ہیں. وہ نہ اس دنیا میں خوشی سے رہ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں وہ ان کا انجام بھلا ہوگا. بہتر یہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے قرض کو ادا کریں اور اچھے انداز سے ادا کریں. ایک حدیث پاک پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا خیارکم احسنکم قضاء, بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے قرض کو اچھی طرح ادا کرے. تو قرض دینے والے سے زیادہ قرض لینے والا اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنے قرض کو جلدی ادا کرے, وعدہ کے مطابق ادا کرے اور جتنا لیا ہے اس کو ادا کرے. اگر اس نے اس دنیا میں نہیں ادا کیا ہے تو عذاب قبر میں بھی مبتلا ہوگا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا, اور قیامت کے دن وہ مال نہ دینے کی وجہ سے وہی مال اس کے لیے وبال جان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. Nuri Ramzan is brought to you by Zaid Anwar, Director Kari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, Ex-Councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward number 61 TMYC, Shariq Ahmed, President Ward number 64 Trinamool Congress, Nadeem Ahmed Khan, MD Kalims Construction, Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation, Haji Barkat Ali, President Mithilanchal Welfare Society, Haider Ali Khan, Social Activist Ward number 108, Priyanka Saha, Councillor Ward number 46 KMC, Mudassar Nazar, Social Activist, Food Partner Ashraf Biryani Center, Topsia, and Qayyum Special Lacha, makers of finest quality of Lacha.